ہر سال 10 محرم کا دن آتا ہے۔ 10 محرم کا دن کیوں واقع ہوا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن تم رو پیٹو، ماتم کرو یا جلوس نکالو یا 9-10 محرم کی چھٹی مناؤ۔ یہ ایک سبق ہے امت کے لیے، یہ ایک پیغام ہے، اس لیے اس پیغام کو یاد کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی بازی لگانی پڑے لگاؤ۔ حضرت امام حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چوتھے خلیفہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ 626 عیسوی میں حضرت امام حسین سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پلے بڑھے جو اپنے تقوی، علم اور اسلام سے عقیدت کے لیے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی پوری زندگی میں جرأت، حکمت اور عدل و انصاف کے اصولوں کے ساتھ گہری وابستگی کی خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یزید بن معاویہ کی جابرانہ حکومت سے عدم اطمینان کا اظہار کیا، جس نے اپنے والد معاویہ کے بعد خلافت سنبھالی تھی۔ حضرت امام حسین نے بگڑتے ہوئے حالات اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو لاحق خطرے کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کی پکار پر لبیک کہنے اور یزید کی حکومت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین اپنے خاندان کے افراد اور وفادار پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے، تاہم راستے میں انہیں کربلا کے صحرا میں یزید کی فوجوں نے روک لیا۔ حضرت امام حسین کا گروہ، جو کہ مرد، خواتین اور بچوں پر مشتمل تھا، دشمن کی فوجوں سے بہت کم تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ توڑ جواب دیا، تو ابن زیاد نے کہا کہ ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 500 تیر اندازوں نے اکٹھے ان کے گھوڑوں پر تیر چلائے تو سب گر کر ختم ہو گئے اور سارے ہی پیدل ہو گئے۔ دشمن کی فوجوں نے بے دریغ حملہ کیا، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے محروم رکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 72 گھنٹے پیاسی رہی۔ پیاس کی شدت تھی اور پانی کا ایک قطرہ تک میسر نہ تھا، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی جابر قوتوں کے خلاف بہادری سے لڑے۔ بے انتہا مشکلات کے باوجود حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، سچائی اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا انتخاب کیا، چاہے اس کا نتیجہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کی قربانی دینا ہو۔ سب سے پہلے شہید کا نام مسلم بن اوسج تھا۔ دشمن کی مضبوط قوت کے ساتھ لڑتے ہوئے پے در پے سارے جان نثار آہستہ آہستہ شہید ہونے لگے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ شمر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے، لیکن شمر نے جنگ نہ روکی۔ تو حضرت امام حسین نے سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آدھے نماز پڑھیں اور آدھے جنگ کریں۔ اسی طرح باری باری سب نے نماز ادا کی۔ 15-20 ساتھی پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ جب ظہیر ابن قائم گننے لگے تو وہ حضرت امام حسین سے مخاطب ہو کر بولے، ہاں ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرے نانا پھولوں کا ہار لیے کھڑے ہیں۔ آج تیری ملاقات ہے تیرے بابا علی سے، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ظہیر ابن قائم نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے، تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی اکبر نے تلوار اٹھائی۔ بابا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے کہا، بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے آباء و اجداد سے۔ آگے آگے علی اکبر اور پیچھے پیچھے کوفی لشکر، 1 اور 3000 کا کیا مقابلہ، بالآخر خاک و خون میں لوٹائے گئے۔ جملے ہی نہ تھے کہ قاسم بن حسن پر تلوار کا وار ہوا۔ حضرت امام حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے۔ بھتیجے کو اٹھایا اور کہا، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، تیری مدد نہ کر سکا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ حسینی قافلے میں 17 اہل بیت شہید ہوئے، یہ سب اہل بیت جن کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ آخر میں 2 سال کا بچہ عبداللہ، کسی کو خواب و خیال میں نہ تھا کہ اس بچے پر بھی ظلم ہوگا۔ حضرت امام حسین جب اکیلے رہ گئے تو کہا کہ عبداللہ کو بھیجو۔
بیٹے سے آخری ملاقات کی، اس کو سینے سے لگایا، چوما اور کہا ابھی تقدیر کے کچھ امتحان باقی ہیں۔ شامی لشکر کے ایک وفد نے تیر چلایا، بچے کی گردن سے پار ہو گیا۔ امام علی مقام دونوں ہاتھوں سے بچے کا خون لیا اور آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ اے میرے رب تو راضی ہو جا، اے میرے رب تو راضی ہو جا۔ پھر کھڑے ہو گئے، زخموں سے چور تھے، دشمن لشکر میں ہر کوئی ڈرتا تھا کہ میں نہ ماروں، تو شمر آیا اور کہا کہ کیوں نہیں قتل کرتے؟ پھر وار کیا، سب سے پہلا وار سیدھا شانے پر لگا۔ پھر سنان ابن انس نے سینے پر نیزہ مارا، آپ زمین پر گر پڑے۔ شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ سنان ابن انس نے اسے غصے سے پیچھے کیا۔ اس امت کا بدترین انسان جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسے تھے، ہائے بدبخت! گردن کاٹ کر سر نیزے پر چڑھا دیا، پھر سب خیموں کی طرف بڑھے۔ علی ابن حسن زینب العابدین، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب خیمے میں صرف خواتین، بچے، بیٹیاں، فاطمہ بن علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ بنت حسین اور آپ کی زوجہ محترمہ رباب رہ گئیں۔ جب قافلے کو گھسیٹ کر خیموں سے باہر لایا گیا تو حضرت زینب نے ظلم کی انتہا دیکھی کہ سب شہداء کے سر نیزوں پر چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پر چڑھا ہوا تھا۔ افسوس، ہم نے کربلا کو افسانہ بنا لیا۔ حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، آج حسین کی بارات ہے، اے محمد مصطفیٰ، تیرے نواسے کی بارات ہے۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے، جنہوں نے ابھی بے دردی سے ظلم کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت زینب نے ان کی میراث کو بچانے اور ظلم کے خلاف انصاف اور مذمت کے پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کربلا کے المناک واقعات اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں نے امت مسلمہ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہر سال محرم کے مہینے میں ان کی یاد منائی جاتی ہے، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کی طرف سے ماتمی جلوس اور اجتماعات کے ذریعے، جس کا مقصد ان اصولوں کو یاد رکھنا ہے اور لوگوں میں انصاف کو برقرار رکھنے اور ظلم کی مخالفت کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس کی میراث دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو سچائی کی تلاش، ظلم کے خلاف مزاحمت اور ہمدردی، انصاف اور راست بازی کے اقدار کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔